مانگنے کا نام نہیں، دعا خود کو بدلنے کا وعدہ ہے۔ جب انسان خاموش ہو جاتا ہے تب دعا بولنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو دعا آنسوؤں کے ساتھ نکلتی ہے وہ عرش تک پہنچتی ہے۔ دعا انسان کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط بناتی ہے۔ جب راستے بند ہوں تب دعا کا دروازہ کھلتا ہے۔ دعا تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو دل دعا سے جڑا ہو وہ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ دعا مایوسی کے اندھیروں میں امید کی روشنی ہے۔ سچی دعا وہ ہے جو دل کی گہرائی سے نکلے۔ دعا میں دیر ہو سکتی ہے مگر انکار نہیں۔ دعا انسان کو زمین سے آسمان تک جوڑ دیتی ہے۔ جب سب چھوڑ جائیں تب دعا ساتھ رہتی ہے۔ دعا صبر سکھاتی ہے اور صبر کامیابی لاتا ہے۔ دعا اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا نام ہے۔ جو دعا پر بھروسہ کرے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ دعا دل کا سکون اور روح کی غذا ہے۔ دعا ہمیں جھکنا سکھاتی ہے، ٹوٹنا نہیں۔ اللہ کی رحمت دعا کے راستے اترتی ہے۔ دعا وہ ہتھیار ہے جو بغیر آواز کے کام کرتا ہے۔ رات کا آخری پہر تھا، کمرے میں اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے آتی مدھم روشنی موجود تھی۔ علی جائے-نماز پر بیٹھا تھا مگر آنکھوں میں نیند نہیں، آنسو تھے۔ وہ تھک چکا تھا، زندگی سے نہیں بلکہ خود کو مضبوط دکھاتے دکھاتے۔ نوکری چھن گئی تھی، قرض بڑھتا جا رہا تھا اور گھر میں ماں کی دوائیں ختم ہونے والی تھیں۔ علی نے ہاتھ اٹھائے مگر الفاظ نہیں نکلے، بس ایک گہری سانس اور پھر آنسو زمین پر گر پڑے۔ اے اللہ، میں شکوہ نہیں کر رہا، بس تھک گیا ہوں۔ وہ دعا نہیں مانگ رہا تھا، وہ خود کو اللہ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ اسی لمحے اسے اپنی ماں کی بات یاد آئی، بیٹا جب کچھ سمجھ نہ آئے تو بس اللہ کو سب سونپ دو۔ علی نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ اے رب، اگر یہ آزمائش ہے تو صبر دے، اور اگر سزا ہے تو معاف کر دے۔ وہ رو رہا تھا مگر دل ہلکا ہو رہا تھا۔ اگلے دن کچھ معجزہ نہیں ہوا، نہ نوکری ملی، نہ قرض ختم ہوا، لیکن ایک چیز بدل گئی تھی اور وہ ہے علی کا دل۔ اب وہ بے صبری سے نہیں، یقین سے دعا کرتا تھا۔ کچھ دن بعد ایک پرانی پہچان کا فون آیا۔ عارضی کام تھا مگر حلال تھا۔ ماں کی دوا آ گئی، گھر میں سکون لوٹ آیا۔ علی نے سجدے میں جا کر کہا، اے اللہ، میں نے جو مانگا وہ بھی دے دیا اور جو نہیں مانگا وہ بھی۔ تب علی کو سمجھ آیا، دعا حالات نہیں بلکہ انسان کو بدلتی ہے، اور جب انسان بدل جائے تو اللہ حالات بھی بدل دیتا ہے۔ ہاں، بعض تکالیف ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے جیسے اب ہم مر جائیں گے، جیسے اب کہیں سے کوئی مدد نہیں آئے گی، اور پھر ہم بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں۔ مگر جانتے ہو، کوئی غم بھی مسلسل نہیں رہتا۔ وہ اللہ بڑا رحیم ہے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ کریم ہے۔ اسے تو یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ جب تم ساری رات درد کے مارے جاگتے ہو تو وہ بھی تمہارے سنگ ہوتا ہے اور ساری رات تمہارے ساتھ رہتا ہے، تمہاری باتیں سنتا ہے۔ جب سب تمہارا ہاتھ چھڑا کر چلے جاتے ہیں تب وہ اللہ تمہارا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندے کو تکلیف میں نہیں رکھتا۔ ہماری اپنی ہی کی ہوئی غلطیاں ہمیں بے سکون کرتی ہیں۔
हमारा दुख हमारा अपना ही किया हुआ इंतखाब होता है, वरना उस अल्लाह जैसा गफ़ूर तो कोई नहीं। ख़ुद को बस थोड़ा सा वक्त दो और उस ज़ात पर भरोसा रखो। हाँ, थोड़ा सा वक्त तो लगता है, मगर वो तमाम ज़ख्मों को भर देता है। और तुम क्या जानो, पसे पर्दा वो अल्लाह सबको ढांप लिया करता है। ज़िंदगी की मुश्किलात अल्लाह की ताकत का सबूत हैं। ये याद दिलाती हैं कि हम खाक हैं और अल्लाह के फ़ैसलों के आगे बेबस हैं। हमारा गुरूर तो उस वक्त ही टूट जाता है जब हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है, चाहते कुछ हैं, मिलता कुछ है। जहाँ से आस लगती है वहाँ से कुछ नहीं मिलता, जहाँ गुमान भी नहीं होता वहाँ से बहुत कुछ मिल जाता है। जिन्हें गैर समझती हूँ वो अपनापन दे जाते हैं, जिन्हें अपना समझा वो गैर जैसा सलूक करने लग जाते हैं। गर्ज में सरापा गलत ही गलत रही। बेशक मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। मेरे इरादे जो टूटे तो मुझको पता ये चला, तेरी हुकूमत में होगा वही, बस वो जो तूने कहा। और इसमें कोई शक नहीं कि जो अल्लाह चाहता है वही हमारे लिए दुरुस्त होता है। अल्लाह ख़ुद पर कोई एहसान नहीं रखता। अगर आपने उसके लिए कोई चीज़ छोड़ी है तो वो आपको उससे बेहतर शय से नवाज देगा। इंसान की ख्वाहिशात से अल्लाह को दिलचस्पी नहीं है। वो उसकी तकदीर अपनी मर्ज़ी से बनाता है। उसे क्या मिलना है और क्या नहीं मिलना, इसका फ़ैसला वो ख़ुद करता है। जो चीज़ आपको मिलना है, आप उसकी ख्वाहिश करें या ना करें, वो आप ही की है। वो किसी दूसरे के पास नहीं जाएगी। मगर जो चीज़ आपको नहीं मिलना है वो किसी के पास भी चली जाएगी, मगर आपके पास नहीं आएगी। इंसान का मसला है कि वो जाने वाली चीज़ के मलाल में मुब्तला रहता है और आने वाली चीज़ की खुशी उसे मसरूर नहीं करती। मोमिन को कभी खुदा की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, हालात कितने भी ख़राब क्यों ना हों। याद रखो, हर कोई तुम्हें ठुकरा सकता है, मगर एक तुम्हारा रब है जो कभी नहीं ठुकरा सकता, चाहे तुम्हारे गुनाह रेत के ज़र्रों के बराबर क्यों ना हो। कुरान में है, तुम्हारा रब कहता है, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। इस आयत में अल्लाह ने साफ अल्फाजों में कह दिया कि मुझे पुकारो, मुझसे मांगो, मैं सुनूँगा, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। देखो, अगर तकदीर का लिखा ही सब कुछ होता तो अल्लाह दुआ मांगने का अख्तियार ही क्यों देता। इस आयत से हमें ये बात समझ आती है, इंसान तो बलाशुबा अल्लाह के फ़ैसलों को बदलने की ताकत नहीं रखता, मगर अल्लाह ये ताकत ज़रूर रखता है कि वो बंदे की दुआएं और इल्तिजाएं देखकर अपना फ़ैसला बदल दे। कबूलियत में देरी का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि दुआ कभी कबूल नहीं होगी, बल्कि हकीकत तो ये है कि कुछ दुआएं अल्लाह ताला अपने पास संभाल कर रख लेता है और फिर बेहतरीन वक्त आने पर कुन का मौजज़ा कर दिखाता है। ला हासिल तुम्हारे लिए है, अल्लाह के लिए तो नहीं। तुम्हारे लबों पर ये दुआ उसकी रज़ा की दलील है। तुम्हारा मुक़द्दर दुआओं का पाबंद है, लेकिन दुआएं मुक़द्दर की तो नहीं। ज़रा सी देर की वजह से मांगना मत छोड़ना, क्योंकि सदाएं कभी रायगा नहीं जाती। दुनिया की जो चीज़ें तुमसे छूट गई हों
ان پر غم نہ کرو اور ہمیشہ یاد رکھو کہ پوری دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ دنوں کے تیزی سے گزرنے کو دیکھو اور یقین رکھو کہ زندگی بہت مختصر ہے اور جلد ختم ہو جانے والی ہے، اسی لیے اپنے غم کو تول نہ دو۔ جو تم سے بن پڑے وہ کرو، اللہ سے مدد مانگو اور نا امید نہ ہو، اور ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھو، اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ اس لیے اپنے دل کو ہلکا رکھو، فنا ہونے والی چیزوں سے دل نہ لگاؤ، بلکہ اس ذات سے تعلق جوڑو جو باقی رہنے والی اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ زندگی مشکل لگ رہی ہے، دباؤ ہر روز بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگوں سے بھی، حالات سے بھی، اور کبھی اپنی ہی ذات سے جو ہر غلطی پر خود کو ملامت کرتی رہتی ہے، جیسے تمہیں بے عیب ہونا چاہیے، نہ تھکنا ہے نہ ٹوٹنا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، غلطی کرنا، تھک جانا، کبھی کبھی بکھر جانا، یہ کمزوری نہیں فطرت ہے۔ انہی غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے اور سبق حاصل کرتا ہے۔ اصل معیار یہ نہیں کہ تم کبھی گرنے نہ پاؤ، بلکہ یہ ہے کہ ہر گرنے کے بعد دوبارہ اٹھو، چاہے وقت لگے، چاہے دل اب بھی دکھ رہا ہو۔ کامیاب وہ نہیں جو کبھی ناکام نہ ہوا ہو، بلکہ وہ ہے جو گرا، دکھ سہا، پھر خود کو سمیٹ کر دوبارہ راستے پر چل پڑا، چاہے راستہ تکلیف دہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہم سفر بن کر رہنے والا دکھ بھی سفر کا حصہ ہے۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ درد ہی کہانی کا اختتام ہے، مگر دراصل یہ صرف ایک باب ہوتا ہے، پوری کہانی نہیں۔ اگلا آنے والا دن بہت خوبصورت ہے اور بہت بڑا دن ہے، اور آپ نے چھا جانا ہے دنیا میں۔ اللہ کی خاطر صبر کرنا بہت بڑی عبادت ہے، گناہوں سے رک جانا صبر ہے، اور عبادتوں پر قائم رہنا بھی صبر ہے۔ اپنی خواہش کو روکے رکھنا جبکہ اسے پورا کرنا آسان ہو، اپنی نظر جھکا لینا جبکہ منظر دل کو کھینچ رہا ہو، رشوت سے بچ جانا جبکہ معاملہ آسان ہو، اور پکڑے جانے کا کوئی خوف نہ ہو، یہ سب گناہوں سے صبر ہے، اور اس کا اجر اللہ کے یہاں بہت بڑا ہے۔ صدقہ کرنا جبکہ مال کی محبت انسان کی فطرت میں ہے، فجر کے لیے اٹھ جانا جبکہ نیند میٹھی ہوتی ہے، والدین کی خدمت کرنا جبکہ زندگی کی مصروفیات بہت ہیں، یہ سب عبادتوں پر صبر ہے، اور اس کا اجر بھی اللہ کے یہاں بہت عظیم ہے۔ آپ ہر وقت مضبوط اور بہادر نہیں بن سکتے، دل دکھیں تو غمگین ہو جائیں، رو لیں، لیکن مسکراہٹ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں۔ ساری دنیا کے دکھ آپ کی ملکیت تھوڑی ہیں، خوشیاں بھی آپ ہی کی پراپرٹی ہیں، اسے دوسروں کے قبضے سے حاصل کر لیں، آپ کی خوشیاں آپ سے ہیں۔ جیسے کسی شخص کو منانے کے لیے ہم انہیں پیار کرتے ہیں، انہیں دکھاتے ہیں کہ آپ کو بہت چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیے اہم ہوں، اسی طرح رب العزت کی محبت میں کبھی رب کے آگے آنسو بہا کر دیکھنا، آپ کا سکون محسوس ہوگا۔ اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، وہ ہماری ہر سوچ سے واقف ہے۔ جب میں رب کے آگے روتی ہوں تو یقین جانیں ایسا محسوس ہوتا ہے
کہ میرے کانوں تک ایک آواز آ رہی ہے اور مجھے تسلی دے رہی ہے کہ میں ہوں نا، چپ ہو جاؤ۔ پھر ایسا لگتا ہے جیسے ایک ٹھنڈی لہر میری ذات پر اترتی ہے اور مجھے پھر ڈھیر سارا سکون محسوس ہوتا ہے۔ بے شک اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ دعائیں کبھی بھی ادھوری رہنے نہیں دیتا، بس کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اسے منائے، اس سے پیار کرے، اسے راضی کرے، اور ہو بھی کیوں نہ۔ چاہتے یہ عقیدتیں، یہ محبتیں، حق ہے اس کا، وہی اکلوتا حقدار ہے ان کا۔ وہ تو ناراض بھی ہو تب بھی محبت کرنا نہیں چھوڑتا، اس کی تو ناراضگی بھی اتنی پیاری ہوتی ہے۔ ضد تو ہم کرتے ہیں، وہ تو راضی ہو جاتا ہے اور پھر اتنا عطا کر دیتا ہے جس کے ہم قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو پھر تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں سنتا نہیں ہے؟ وہ جس کی دسترس میں دو جہانوں کی بادشاہت، اس کے لیے بھلا تمہاری تکلیف کو دور کرنا کیا مشکل؟ تم ایک دفعہ ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح، بس ایک دفعہ جھولی تو پھیلاؤ۔ پہلا سجدہ اس کی چاہت کا کرو گے نا، تو دوسرے سجدے پر وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ ایک دفعہ اللہ کو اللہ کے لیے چاہ کر تو دیکھو، اور پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ انہیں یہ بے بسی دکھا کر کیا کرنا جو اسے سمجھ ہی نہ سکیں۔ تمہارا درد صرف وہی جانتا ہے جو تمہارا دوست بھی ہے اور رب بھی۔ لوگ تو تمہاری کہانی سن کر تمہیں دلاسا دیں گے اور پھر تمہیں بھول جائیں گے، بس ایک اللہ پاک ہے جو تمہیں کبھی بھی بھولے گا نہیں۔ تو پھر جس نے تمہیں محبت کرنا سکھایا ہے، تم اس سے اگر محبت نہ کر سکو تو سوچو یہ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ جس نے تمہیں ہاتھ دیے اور دعا کی سمجھ بوجھ دی، اگر تم اس سے عطا کی امید نہ رکھو تو کون ہے اس کے علاوہ جو تمہیں دے سکتا ہے؟ وہ دو جہانوں کا مالک ہو کر تمہارے پلٹ آنے کا عمر بھر انتظار کر سکتا ہے، تو پھر تم چند لمحوں کے لیے اس کے جواب کا انتظار کیوں نہیں کر سکتے؟ بس توکل رکھو، کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں تمہارے مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جو اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا۔ وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اللہ نے ناممکن کو ممکن کرنے کا اختیار ہمیں تھمایا ہے، جس کو ہم نے اختیار کرنا ہے، اور کیسے کس طرح یہ ہم پر ہے۔ ہم کیسے مانگتے ہیں اللہ سے، کتنی دیر مانگتے ہیں۔ یاد رکھنا، جن کے درجے اونچے ہوتے ہیں نا، ان کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے۔ جو جتنی شدت سے مانگتا ہے اسے اتنا شدید انتظار کروایا جاتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کو اپنے محبوب بندے کا مانگنا شدید پسند آ رہا ہوتا ہے۔ اس کا حل دعا کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ مستقل مزاجی سے مانگے، بار بار مانگے، اور تب تک مانگے جب تک آپ اپنی مراد کو نہ پہنچ جائیں۔ آپ کا رب ظالم نہیں ہے، وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ مشکلات سے گزار کر وہ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دے گا۔
اور ان مشکل حالات میں صبر کرنے سے، استقامت دکھانے سے جو اجر ملے گا اس پر آپ تکلیف کو بھول جائیں گے۔ اللہ پر یقین رکھیں، وہ بہت مہربان ہے۔ اسے خبر ہے آپ کے تمام معاملات کی، وہ سن رہا ہے آپ کی دعائیں، وہ دیکھ رہا ہے لوگوں کے رویے اور آپ کے آنسو بھی۔ بس صبر سے اور نماز سے اللہ سے مدد طلب کریں اور اللہ سے اچھا گمان رکھیں۔ بہترین دن آنے والے ہیں اور وہ ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ اے اللہ، ہمیں وہ دل عطا فرما جو تیری رضا پر راضی رہے۔ اے رب، ہمیں آزمائش میں صبر اور نعمت میں شکر عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں وہ نظر دے جو اچھائی دیکھ سکے۔ اے رب، ہمیں خود سے بہتر انسان بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے لفظ کمزور ہیں مگر تو سننے والا ہے۔ اے رب، ہمیں دوسروں کے لیے آسانی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے فیصلوں پر یقین عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو حسد سے پاک کر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر حال میں تیرا شکر گزار بنا۔ اے اللہ، ہمیں ایسی دعا نصیب فرما جو قبول ہو جائے۔ اے اللہ، ہماری خاموشیوں کو بھی قبول فرما۔ آمین۔